نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جبلا كثيرا 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 التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے پیارے دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور اس مبارک کلمہ کی نسبت سے تمام مسلمان حاضرین و غائبین، جو آیت پاک اور حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، ان کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، وہ رحمت کثیرہ والے ہیں، ذو الفضل العظیم، زیادہ فضل والے ہیں، وہ کریم ذات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کی وجہ سے اللہ جل جلالہ بہت خوش ہوتے ہیں، توبہ کی وجہ سے اللہ جل جلالہ تمام حقوق اللہ والے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے پیغمبر، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مجھ سے بخشش چاہے، غفرت لک، تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
میں دنیا کے بادشاہوں جیسا نہیں ہوں، میں بے پرواہ ذات ہوں، میری ذات بہت عظیم ہے، میں بہت رحمت والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیرے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے پھر بھی مجھ سے بخشش چاہے، لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، میرے خزانے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اسی کے پیش نظر علماء حضرات نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ ذکر کیا، اور یہ بات واضح ہو کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ اس شخص کا ایک واقعہ ہے جو اللہ جل جلالہ کی رحمت اور ان کے فضل اور قدرت سے ہوا، اگرچہ موت کے وقت بھی عینی ہی اسی وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس ایک شخص کا واقعہ ہے جو علماء حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بہت بڑا گنہگار تھا، اللہ کا باغی تھا اور نافرمان تھا، بہت گناہ کیے، بہت نافرمانیاں کی، اور اللہ کی ذات کو بہت ناراض کیا، بہت زیادہ بغاوت کی، اپنے رب کا حکم توڑا اور گناہوں کے ڈھیر لگا دیے۔ علاقے والوں نے، بستی والوں نے دیکھا کہ یہ گندا آدمی ہے، بہت گنہگار ہے، بہت زیادہ نافرمان ہے، اللہ کی بغاوت کرنے والا ہے، فاسق و فاجر ہے، گناہوں کے گناہ کے ڈھیر اور انبار لگا دیے، تو اس کو مارا پیٹا اور جنگل میں کہیں پھینک دیا کہ اس جیسے نافرمان سے اور باغی سے ہماری بستی خالی ہونی چاہیے، سوسائٹی میں، ماحول میں ایسا شخص نہ ہو، وگرنہ ماحول خراب ہوگا، لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے، اس کی نحوست سے ہم چھوٹ جائیں، ہم بچ جائیں۔ اس کو ایک جنگل میں پھینک دیا، وہ شخص وہاں پڑا رہا، اچانک سخت بیمار ہوا، بیماری میں موت کا وقت قریب آیا، اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ ساتھ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ علاقے والا، نہ کوئی اور مسلمان انسان ہے، یہ تنہا اور اکیلا پڑا ہوا ہے۔ ادھر موت کے علامات ظاہر ہوئے، موت کا وقت آیا، دنیا سے جانے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا وقت ہے، بڑے مشکل مرحلات، مراحل اور منازل آ رہے ہیں، مشکل حالات آ رہے ہیں، موت کی سختیاں آنے کا وقت ہے، تو یہ پڑا ہے، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، دائیں بھی بائیں بھی، ہر طرف دیکھا، کوئی بھی مدد والا نظر نہیں آیا، کوئی بھی رشتہ دار نظر نہیں آیا، کوئی بھی عزیز و اقارب نظر نہیں آیا، کوئی دوست بھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی بستی والا، نہ علاقے والا، نہ کوئی اور مسلمان۔ تو اس وقت ایک آہ کی اور افسوس کیا، اور اللہ کے دربار میں خون کے آنسو رویا، سخت آہ و زاری کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ، مجھے بستی والوں نے بھی پھینک دیا ہے مار مار کر کہ تو گندا تھا، نافرمان تھا، گناہ کرنے والا تھا، عزیز و اقارب نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، بستی والوں نے بھی، علاقے والوں نے بھی، تمام دوستوں نے بھی، اور یہاں پھینک دیا۔ یہاں آپ کے علم میں ہے کہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، میری توبہ کو قبول کر لے۔ سب نے تو چھوڑ دیا،
اگر آپ بھی میری نہ سنیں، میری بات، میری دعا قبول نہ کریں، اس وقت رحم نہ فرمائیں، تو یا اللہ آپ کے علاوہ کون ہے؟ کوئی سہارا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، صرف تیرا در رہ گیا ہے، ہر در والوں نے ٹھکرا دیا اور یہاں پھینک دیا، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی ملجا نہیں ہے، کوئی منجا نہیں ہے، جائے پناہ نہیں ہے، یا اللہ تو رحم فرما دے۔ وہ شخص مر گیا، موت آئی، دنیا فانی سے آخرت باقی کی طرف منتقل ہوا۔ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، میرا ایک دوست، میرا ایک ولی اللہ، میرا دوست، حبیبی، میرا دوست وہاں مرا پڑا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھاؤ اور دفن کرو، خود بھی جانا اور لوگوں کو بھی اعلان کر دینا کہ میرے اس دوست کا جنازہ پڑھیں، جنازے میں شرکت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بستی والوں کو اعلان کیا، علاقے والوں کو اعلان فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ایک دوست اور ولی وفات ہوا ہے، ان کا جنازہ پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا فرمان ہے، ارشاد مبارک ہے۔ تو لوگ آئے اور اس شخص کو دیکھا تو وہ افسوس کرنے لگے، حیران ہوئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو پرلے اور انتہائی درجے کا نافرمان و باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، یہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا تھا، بہت زیادہ بغاوت کرنے والا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ نے کیسے فرما دیا کہ اس کا جنازہ پڑھو اور تمام کو کہو جنازہ پڑھو، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی بخشش چاہتا ہے وہ بھی اس کا جنازہ پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھی ہوئی کہ جو اپنی بخشش چاہتا ہے وہ بھی اس کا جنازہ پڑھے۔ یہ سب باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو نافرمان تھا، اس کو تو گناہ اور گندے کاموں کی وجہ سے ہم نے پھینک دیا تھا کہ اس کی نحوست سے چھوٹ جائیں اور یہ ایک سائٹ پہ ہو جائے، ہم اس کی نحوست سے چھوٹ جائیں، بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، یہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ لوگ بھی سچ کہتے ہیں، میری بات بھی ٹھیک ہے، واقعہ یہ نافرمان تھا، واقعہ یہ فاسق تھا، واقعہ یہ بات ٹھیک ہے، فاجر تھا، یہ بات ٹھیک ہے، بہت زیادہ گناہ گار تھا، بہت ہی زیادہ گناہ کرنے والا تھا، لوگوں کی بات بھی ٹھیک ہے، میری بات بھی ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ اس کو جب جنگل اور ایک سائٹ پہ پھینک دیا گیا تو موت کا وقت آیا، اس نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی، ادھر بھی ادھر بھی، تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں، تنہا ہوں، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ موسیٰ میری رحمت بہت زیادہ ہوئی اور میں نے فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے، کفن دفن دو، جنازہ پڑھو، اور یہ اعلان بھی فرمایا کہ جو اپنی بخشش چاہے وہ اس کا جنازہ پڑھے، یہ میرا حکم تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موت کے وقت اس نے دائیں بائیں جانب دیکھا اور یہ بے بسی کا اظہار کیا کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، میں تنہا ہوں، تو میری رحمت جوش کے اندر آئی، میری رحمت وسیع ہے، میں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اپنی بخشش چاہے
وہ بھی اس کا جنازہ پڑھے، یہ میرا ولی ہے۔ اور موسیٰ یہ بات بھی سن لو کہ یہ بہت کم ظرف نکلا، بہت کم ظرف نکلا، اس نے صرف اپنی بخشش چاہی، اس نے صرف اپنی بخشش چاہی۔ آج کے دن اگر یہ صرف اپنی نہیں، تمام دنیا کے انسانوں کی بخشش چاہتا اور یہ دعا کرتا کہ یا اللہ تمام دنیا کے انسانوں کو بخش دے، تو مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم اور میرے خدائی کی قسم، موسیٰ اگر یہ تمام دنیا کے انسانوں کی بخشش چاہتا تو میں تمام کو معاف کر دیتا۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، وہ توبہ قبول کرنے والی ہے، لہذا تمام دنیا کے انسان توبہ کریں۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں موت ہونی چاہیے، موت کے وقت تک اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہر انسان کی کوشش ہو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کا ہر حکم پورا ہو۔ پھر بھی غلطی کی وجہ سے توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کرو، پھر ٹوٹ جائے دوبارہ کرو، پھر ٹوٹ جائے دوبارہ کرو۔ وہ اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے، لیکن موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس لیے موت اچھی حالت میں آنا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنی کوشش اور اپنے بس کے مطابق گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ تمام انسانیت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔